وارث حسین آ گئے، وارث حسین آ گئے، ہو رہا نمازیوں میں شور، ہو رہا نمازیوں میں شور، نائب حسین آ گئے، نائب حسین آ گئے، غل درود کا ہوا بپا، غل درود کا ہوا بپا، فقر مرسلین آ گئے، غل درود کا ہوا بپا، غل درود کا ہوا بپا، فقر مرسلین آ گئے، پائیں گے مراد امتی، پائیں گے مراد امتی، خلق کے معین آ گئے، آ رہی صدا ہے قائم، آ رہی صدا ہے قائم، زائر حسین آ گئے، دلبر حسین آ گئے، چوتھے جانشین آ گئے، صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک آسان پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمان میں کشن، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے امام، اے میرے امام، آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، ہر لفظ تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے، دو جہاں میں تیرا احترام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، دو جہاں کی بادشاہی تیری ذات ہے، تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ بیعت تمام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید، سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید، آ کے ان سے لیجئے
انتقام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام۔ ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا، منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا، پڑھ رہا ہوں روز و صبح و شام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام۔ خانے خدا کو قید سے چھڑائیے، مولا جلد آئیے، اب آ بھی جائیے، لے کے ذوالفقار بے نیام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام۔ مانگتے ہیں اور یوں ظہور کی دعا، دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا، چاہے پھر ہو زندگی تمام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام۔ چومتے ہیں پاؤں کے تارے آپ کے، چل رہا ہے دیکھ کے اشارے آپ کے، ساری کائنات کا نظام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام۔ وصف سب ہنسی حسن کے نام ہو گئے، تخت و تاج میر کے غلام ہو گئے، جب سے وہ ہوا تیرا غلام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام۔ ماشاءاللہ صفدر شنود امام زمان طلعتر صلوات آپ سب کو امام زمانہ کا یوم ولادت مبارک ہو۔ مجھے ریحان آدمی صاحب کا کلام امام زمانہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اجازت ہے آسمان سینئر آدمی منبر پہ حق ہے جس کا حقدار آ رہا ہے، منبر پہ حق ہے جس کا حقدار آ رہا ہے، مقتول کربلا کا زوار آ رہا ہے، مقتول کربلا کا زوار آ رہا ہے، بی بی تیری لہد کا معمار آ رہا ہے، فرش عزا کا وارث غمخوار آ رہا ہے، فرش عزا کا وارث غمخوار آ رہا ہے، دوش ہوا پہ جاری اعلان عام ہوگا، دوش ہوا پہ جاری اعلان عام ہوگا، اب انتقام ہوگا، اب انتقام ہوگا۔ سانسوں کا اپنی رشتہ اب استوار رکھنا، سانسوں کا اپنی رشتہ
اب استوار رکھنا، جو کٹ رہے ہیں لمحے ان کا شمار رکھنا، جو کٹ رہے ہیں لمحے ان کا شمار رکھنا۔ پانی کا بندوبست نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ برائے ظہور حجت خدا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ موسم بدل رہا ہے، قائم قرار رکھنا، روشن چراغ اپنے قرب و جوار رکھنا۔ آئے گا آنے والا، اصرار کس لیے ہے؟ آئے گا آنے والا، اصرار کس لیے ہے؟ ہونٹوں پہ الاجل کی تکرار کس لیے ہے؟ اعمال اپنے دیکھو، کردار ٹھیک کر لو۔ اعمال اپنے دیکھو، کردار ٹھیک کر لو۔ اخلاق کو سنوارو، گفتار ٹھیک کر لو۔ اخلاق کو سنوارو، گفتار ٹھیک کر لو۔ مہلت کی یہ گھڑی، گھر بار ٹھیک کر لو۔ چلتا ہے راہ حق پر، رفتار ٹھیک کر لو۔ چلنا ہے راہ حق پر، رفتار ٹھیک کر لو۔ جس دم ظہور ہوگا ہر تیرگی چھٹے گی، جس دم ظہور ہوگا ہر تیرگی چھٹے گی۔ سوغات روشنی کی ہر شہر میں بنے گی، سوغات روشنی کی ہر شہر میں بسے گی۔ اب منصف ازل کا قائم نظام ہوگا، اب منصف ازل کا قائم نظام ہوگا۔ جاری جب اس کے لب سے رب کا کلام ہوگا، پھر تذکرہ خدا کا ذکر امام ہوگا، پھر تذکرہ خدا کا ذکر امام ہوگا۔ نہ چادریں چھنے گی، نہ قتل عام ہوگا۔ قانون کربلا کا سالار آ رہا ہے، تیغے علی سنبھالے جرار آ رہا ہے۔ بھیجے تھے جو عریضے ان کا جواب آیا، بھیجے تھے جو عریضے ان کا جواب آیا۔ کعبے کی عظمتوں کا بن کر شباب آیا، کعبے کی عظمتوں کا بن کر شباب آیا۔ قبروں پہ غاب کا عذاب آیا، قبروں پہ غاصبوں کی رب کا عذاب آیا۔ وارث علم قلم کا اس نے کتاب آیا۔ بازار فتویٰ سازی بہتر ہے بند کر لو، بازار فتویٰ سازی بہتر ہے بند کر لو۔ ہاتھوں میں کربلا کا پرچم بلند کر لو، ہاتھوں میں کربلا کا پرچم بلند کر لو۔ خود ساختہ ولایت، خود ساختہ امامت، خود ساختہ ولایت، خود ساختہ امامت۔ جو لوگ کر رہے ہیں ہوگی انہیں ندامت، جو لوگ کر رہے ہیں ہوگی انہیں ندامت۔ ہر منکر ازا کے سر پر کھڑی ہے شامت، ہر منکر ازا کے سر پر کھڑی ہے شامت۔ ہے ان کے پیچھے پیچھے ہنگامہ قیامت۔ اب تو سن زباں کی رفتار سست کر لو، اب تو سنے زباں کی رفتار سست کر لو۔ اب غاصبین ممبر قبلہ درست کر لو۔ وہ کیا ہوئے جو کل تھے خیز و غضب تمہارے، وہ کیا ہوئے جو کل تھے غیظ و غضب تمہارے۔ نفس سے کٹ رہے تھے جو روز و شب تمہارے، کیوں رہ گئے دھرے سب علم و ادب تمہارے، کیوں رہ گئے دھرے سب علم و ادب تمہارے۔ وہ جانتا ہے دیکھو نام و نسب تمہارے، وہ جانتا ہے دیکھو نام و نسب تمہارے۔ ظلم و ستم کا سب کے اب پرچہ چاک ہوگا،
ظلم و ستم کا سب کے اب پردہ چاک ہوگا، ہر طبقہ اس زمین کا باطل سے پاک ہوگا۔ قائم کرے گا قائم آئینہ ذوالفقاری، اب چھپ نہیں سکیں گے سفیان کے پجاری۔ قائم کرے گا قائم آئینہ ذوالفقاری، اب چھپ نہیں سکیں گے سفیان کے پجاری۔ ریحان جشن مہندی ہم تو منا رہے ہیں، ریحان جشن مہندی ہم تو منا رہے ہیں، فرش ولا پہ ہم ان کو بلا رہے ہیں۔ 14 چراغ گھر میں اپنے جلا رہے ہیں، 14 چراغ گھر میں اپنے جلا رہے ہیں۔ آواز غیب یہ ہے وہ خود آ رہے ہیں، آواز غیب یہ ہے وہ خود بھی آ رہے ہیں۔ نعرہ علی علی کا ہر سو بلند ہوگا، نعرہ علی علی کا ہر سو بلند ہوگا۔ نعرہ یہ کار حق ہے ان کو پسند ہوگا۔ نعرہ حیدری۔ بخاری صاحب کا کلام ہے، ازل ہی سے تیرے حسن کا چرچا آ جا ہے، ازل ہی سے تیرے حسن کا چرچا آ جا، تیرے دیدار کو ہر دل ہے تڑپتا آ جا، ہے ازل ہی سے تیرے طوفان محبت میں نجی اللہ بھی، تیرے طوفان محبت میں نجی اللہ بھی، غرق ہو جانے کی رکھتا ہے تمنا آ جا، ہے ازل ہی سے تیرے۔ پہلے نجی اللہ کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شعر ہے، چار اگر کوئی نہیں ہے تیرے سودائی کا، چار اگر کوئی نہیں ہے تیرے سودائی کا، تیرا بیمار محبت ہے مسیحا آ جا، ہے ازل ہی
تیرا پروانہ ہے اب مثل زلیخا آجا ہے ازل ہی سے تیرے حسن کا چرچا آجا اور جلوائے تور تیرے نور کے ایک جلوے سے جلوائے تور تیرے نور کے ایک جلوے سے غش زدہ ہے ابھی بڑا ماند موسیٰ آجا ہے ازل ہی سے تیرے ابراہیم آج بھی سوئے سر مقتل ابراہیم آج بھی سوئے سر مقتل تیری الفت میں بانداز ذبیحہ آجا ہے ازل ہی سے تیرے آدم علیہ السلام کے بارے میں میں مسجود ملائک کی جبیں دیکھی ہے میں نے مسجود ملائک کی جبیں دیکھی ہے بے قرار اس میں ہے تیرے لیے سجدہ آجا ہے ازل ہی سے تیرے حسن کا چرچا آجا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی انتظار کر رہا ہوں منتظر بیٹھے ہیں سب رند تیرے جلووں کے منتظر بیٹھے ہیں سب رند تیرے جلووں کے ان میں چھپ کر ہے خدا آپ بھی بیٹھا آجا ہے ازل ہی سے تیرے حسن کا جلوہ آجا ابھی آتی ہے صدا دل کے نہاں خانوں سے اب شاہ صاحب نے اپنے لیے لکھا ہے ابھی آتی ہے صدا دل کے نہاں خانوں سے اب تو سننے تو میرے ہجر کی بپتا آجا ہے ازل ہی سے تیرے حسن کا چرچا آجا جذبہ شوق میں داؤد سرے دست سنا جذبہ شوق میں داؤد سرے دست سنا نعت خوانی لب جعفر پہ ہے کرتا جا
सबसे पहले तमाम मोमिनीन को अपने आका अपने मौला के थोड़े नूर ज़हूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो पाक बतूल के चांद की। एक छोटी सी नज़म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिसमें पूरे शबान की जो मुक़द्दस महीने की जो अहमियत है वो बयान की गई है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह का ज़हूर हुआ, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, फिर हमारे आखिरी आका का जो ज़हूर हुआ। तो सबको जो मिला के ना तो इस शायर ने बहुत अच्छे तरीके से इस नज़म में पेश किया। तो आपकी खिदमत में दो शेर शाबान आले मोहम्मद के नाम, शाबान आले मोहम्मद के नाम। अर्श के तारे सारे कुरान के पारे सारे, अर्श के तारे सारे कुरान के पारे सारे नाजिल हुए सुबह शाम। शाबान आले मोहम्मद के नाम। शाबां की पहली को ही लहजाए यज़दान उतरा, शाबां की पहली को ही लहजाए यज़दान उतरा। आखिरी नबी के आंगन में पहला कुरान उतरा, आखिरी नबी के आंगन में पहला कुरान उतरा। इस्मत का ज़ामन हाथों पाकीज़गी का मज़मून, इस्मत का ज़ामन हाथों पाकीज़गी का मज़मून। ज़ैनब सलामे अलाम, शाबान आले मोहम्मद के नाम। सजदे दुआएं क्या क्या मिन्नत समाजत हुदा की, सजदे दुआएं क्या क्या मिन्नत समाजत हुदा की। फिर यूं हुआ रंग लाई जो मुस्तफ़ा ने दुआ की, फिर यूं हुआ रंग लाई जो मुस्तफ़ा ने दुआ की। तोहफा मिला नबी को शाबां की तीसरी को, तोहफा मिला नबी को शाबां की तीसरी को। तीसरे आए इमाम, शाबान आले मोहम्मद के नाम। जो किया था फातिमा से वादा निभाना था बाकी, जो किया था फातिमा से वादा निभाना था बाकी। शेरे हुदा के घर में एक शेर आना था बाकी, शेरे हुदा के घर में एक शेर आना था बाकी। शब्बीर आए सराने फरमाया बावफा ने, शब्बीर आए सराने फरमाया बावफा ने। लीजिए सलामे गुलाम, शाबान आले मोहम्मद के नाम।
اس آری شاعر میں جناب ہمارے آری امام کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسے ان کو عزت بخشی، تو یہ آری شعر اسماعیل ہے۔ اس ماہ کی 15 نے کی 12 دری کر دی پوری، اس ماہ کی 15 نے کی 12 دری کر دی پوری، 12 دری تو کیا یہ دنیا تھی یہ ساری ادھوری، 12 دری تو کیا یہ دنیا ہی تھی سب ادھوری، تجھ کو بیچتے ہی گونجی صدا خدا کی، مہندی کو بیچتے ہی گونجی صدا خدا کی، تیرے حوالے نظام شابان آل محمد کے نام، عرش کے تارے سارے قرآن کے پارے پارے، عرش کے تارے سارے قرآن کے پارے سارے، نازل ہوئے صبح و شام شابان آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایک حمد پیش کرنے کی جسارت کروں۔ تو حبیب رب جلیل ہے، تیری عظمتوں کا جواب کیا، تو حبیب رب جلیل ہے، تیری عظمتوں کا جواب کیا، تو مقام فخر خلیل ہے، تیری حرمتوں کا حساب کیا، تیری ایک نگاہ پڑی جہاں، وہاں ظلمتوں کا گزر کہاں، تیری ایک نگاہ پڑی جہاں، وہاں ظلمتوں کا گزر کہاں، تیرے ایک جلوے کے سامنے مہ مہر کی تب و تاب کیا، تیرے ایک جلوے کے سامنے مہ مہر کی تب و تاب کیا، یہ میری نظر کا قصور ہے کہ تو پاس رہ کے بھی دور ہے، یہ میری نظر کا قصور ہے کہ تو پاس رہ کے بھی دور ہے، یہ میرا ہی شوق ہے درمیان
تجھے احتیاط نقاب کیا، یہ میرا ہی شوق ہے درمیان، تجھے احتیاط نقاب کیا، جو تیرے جمال میں کھو گیا، ہوا بے نیاز غم جہاں، جو تیرے جمال میں کھو گیا، ہوا بے نیاز غم جہاں، وہ رہین و سود و زیاں ہو کیوں، کہ عذاب کیا ہے ثواب کیا، وہ رہین سود و زیاں ہو کیوں، کہ عذاب کیا ہے ثواب کیا، کہاں تو کے باعث کن فکاں، کہاں فکر ثاقب خستہ جاں، کہاں تو کے باعث کن فکاں، کہاں فکر ثاقب خستہ جاں، بھلا مدحت شیء و انس و جان، کرے مجھ سا خانہ خراب کیا، کرے مجھ سا بھلا مدحت شیء و انس و جان، کرے مجھ سا خانہ خراب کیا، تو حبیب رب جلیل ہے، تیری عظمتوں کا جواب کیا، مرحوم ذیشان جوادی صاحب کا اکرام چند شاہ اور محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ہمارے ذوق نظر کو اے ہم حضور کیوں آزما رہے ہیں، ہمارے ذوق نظر کو اے ہم حضور کیوں آزما رہے ہیں، بتائیں پہلے کہ آپ کب تک نقاب رخ سے اٹھا رہے ہیں، بتائیں پہلے کہ آپ کب تک نقاب رخ سے اٹھا رہے ہیں، اور سنا گیا ہے کہ ایک قیامت پہ منحصر ہے تمہاری آمد، سنا گیا ہے کہ ایک قیامت پہ منحصر ہے تمہاری آمد، اگر یہی
شرط ہے تمہاری تو ہم قیامت اٹھا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہی شرط ہے تمہاری تو ہم قیامت اٹھا رہے ہیں. اور ہم اپنی تسکین دل کی خاطر تمہیں لکھا کرتے تھے عریضے. ہم اپنی تسکین دل کی خاطر تمہیں لکھا کرتے تھے عریضے. مگر یہ نا آشنا الفت اسے بھی بدعت بتا رہے ہیں. مگر یہ ناشنا الفت اسے بھی بدعت بتا رہے ہیں. اور ابھی بدل جائے سارا نقشہ ابھی ہو ایک انقلاب برپا. ابھی بدل جائے سارا نقشہ ابھی ہو ایک انقلاب برپا. جو کوئی محفل میں آ کے کہہ دے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور نہ جانے کس راستے سے آئے, نہ جانے کس جا ہو ان کی منزل. ارے نہ جانے کس راستے سے آئے, نہ جانے کس جا ہو ان کی منزل. اسی لیے تو قدم قدم پر ہم اپنی آنکھیں بچھا رہے ہیں. اسی لیے تو قدم قدم پر ہم اپنی آنکھیں بچھا رہے ہیں. اور پڑھے تو کیسے نمازی صاحب کسی بھی غیر نبی کے پیچھے. ارے پڑھے تو کیسے نمازی صاحب کسی بھی غیر نبی کے پیچھے. نظر میں رکھ کر نبی کی صورت وسیع سے صورت ملا رہے ہیں. نظر میں رکھ کر نبی کی صورت وسیع سے صورت ملا رہے ہیں. عجب عجیب بھولے ہیں یہ مسلمان وجود قائم کے مسئلے پر. عجیب بھولے ہیں یہ مسلمان کہ وجود قائم کے مسئلے پر. ہر ایک غائب کے معترف ہیں. تو شیطان بھی غریب ہے, جبریل پہ اردو کے پڑھتے ہیں یہ مسلمان. صحیح آپ نے کہہ دیا بس. یہ مسلمان کے وجود قائم کے مسئلے میں ہر ایک غائب کے معترف ہیں. فقط یہی ہچکچا رہے ہیں اور خاموش ہوں گے نہ غش کریں گے. ملیں گے اور ہم کلام ہوں گے. رے خاموش ہوں گے نہ غش کریں گے. ملیں گے اور ہم کلام ہوں گے. ان اپنی خود اعتمادیوں پر کلیم بھی مسکرا رہے ہیں. ان اپنی خود اعتمادیوں پر کلیم بھی مسکرا رہے ہیں. ہمارے ذوق
نظر کو پے ہم حضور کیوں آزما رہے ہیں. اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 2-3 بند میں صرف جعفر کا مشہور کلام کسی میں. اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے, زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے, محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے, بام در سجائیں گے جب امام آئیں گے. شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر, منصب نبوت پر, سیدہ کی عظمت پر, مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر, جن کو شک ہے بارہ پر اور باروے کی غیبت پر, سب ہی مار کھائیں گے, سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے. اور نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے, نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے, نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے, نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے, سب ہی منہ چرائیں گے, سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے. محمد اور اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا, کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا, سبت جعفر اپنا تو بس یہی ہے سرمایہ, ہم دونوں کو سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے, ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے, جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے, حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد باوللم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ پہلا روزہ مئی 6 کو ہوگا, اور ہم نے کیلنڈر وہاں پر لگا دیا ہے. جو حضرات اسپانسر کرنا چاہیں رمضان میں جو بھی روزہ ہو تو پلیز ہم سے یا علی مرزا سے یا کسی بورڈ ممبر سے آپ رابطہ کر لیں تاکہ یہ کیلنڈر فل ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ طیب کی تقریر کے بعد آدھے گھنٹے 30 منٹ کا اگر آپ چاہیں تو کہ آپ لے لیں, تبرک کھا کر اندر آ جائیں تاکہ پھر فوراً اعمال شروع کر دیے جائے. تھینک یو.
Muhammad aal Muhammad Babulilm salawat. Allahumma salli ala Muhammad aal Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعمه العدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بحد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسخر ميدان عرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرث عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we get started, please just one loud salawat. Today is the night of the 15th Shabaan. Please one loud salawat. When we're in the light, we tend to be less aware of its importance. We appreciate its real value when it's complete darkness. When the radiant sun is shining above the sky, we hardly pay any attention to it. But when the same sun, it goes behind the clouds, and for hours, for days, for years, if the sun was to stay behind those clouds and not give its light and not give its warmth to the beings and the creatures, then this is when these creatures realize how important this light really is. And if you look at Shia Islamic history, you see that this is the exact same case with the 11 Imams. The 11 Imams that we had before the 12th Imam, the Shias, they used to what? They used to get every type of knowledge they could from them. Whatever the Imams could give them or whatever they wanted, they could get from them. But when it came to this 12th Imam, what happened? This light went behind the curtain. When this light went behind that curtain, that's when the Shias realized how important this light truly was. When you look at the history of the 11th Imam, all the 11th Imams, what happened in their history? The Muslims that were there, did they benefit from that light as much as they could? No. How old were these Imams when they were martyred? How old were they? Imam Hussein al-Islam when he was martyred, 56, 57. Imam Hassan al-Islam, 46, 47. You look at all the Imams, the 11th Imam, the youngest Imam to be martyred. What year? He lived no more than 26, 27 years old. The Shias did not realize how important this light was. Not just the Shias, the rest of the Muslims did not even know what this light was. But the Shias in particular did not know how important this light was until when? Until the 12th Imam, he went into Ghaibat al-Kubra. Why did the Imam go into that Ghaib? Today, you have millions of Shias. Today, night of 15 Shabaan. You'll see, if you watch TV, millions, 10, 15 million Shias in Karbala saying what? There's only one saying on their tongues is what? Labbaik ya Imam. Labbaik ya Imam. But are we truly ready to answer that call of Labbaik? This is the question. Do we have what it takes to answer that call of Labbaik? You have to remember, brothers and sisters, 30,000 letters were written to the Imam of their time, 1400 years ago, Imam Hussein alayhi salam. They wrote the same thing in those letters. They wrote Labbaik ya Imam to Imam Hussein. But when the Imam finally arrived,
How many people supported the Imam of their time? How many? How many people from Kufa were there? Only 2 people from Kufa went. One of them was whom? A 70-year-old man, Habib ibn Muzahir. What happened to 30,000 people? The millions of people that are saying Labbaik Ya Imam today, are they truly ready for when the Imam comes? Because when the Imam comes, many people, they have this idea in their mind that when the Imam comes, that's it. All the Shias will be completely happy. Nothing will happen. Everything will be completely good. Is that really true? Before the Imam comes, what's supposed to happen? If you look at a lot of the narrations, the world is supposed to be completely corrupt. The Imam is going to come to change this corrupt world and to rule it with justice. But how is this justice going to be achieved? Is it going to be achieved through a miracle? Where Allah subhanahu wa ta'ala, as soon as the Imam he appears, that's it, the world will be just? There was one other Imam who also ruled this earth. Who was it? Amir al-Mu'mineen alayhi salam. When he ruled, was his rulership a miracle? Or did he have to fight for the justice of Allah subhanahu wa ta'ala? If he fought for that justice of Allah subhanahu wa ta'ala, what makes the Shias today think that when the Imam comes, when that Warith of Amir al-Mu'mineen comes, he will not have to fight for that same justice? We all know we have to fight for that justice. Are we prepared? Are we ourselves as Shias prepared to fight for that justice? Are we willing to sacrifice everything we have for that justice? Are we willing to sacrifice everything we have for that Imam whom we say Labbaik to? If we're not, then this Labbaik is a Labbaik of what? Hypocrisy. It's a Labbaik of hypocrisy. How do you and I train ourselves now so when the Imam comes, we can actually answer that call? What is our duty today? I can speak about the history of Imam Zaman, but that's not what I want to do. I can give a biography of Imam Zaman, that's not what I want to do. Why? Because we all know a little bit of the biography of Imam Zaman. But how can you and I make ourselves better? So when the Imam comes today, tomorrow, the day after, if he comes in our lifetime, how can we make ourselves better to be of service to him? How can we make ourselves better? What is the criteria that Allah subhanahu wa ta'ala has for him to love someone more than someone else? What is that criteria? That criteria is taqwa. That criteria is fearing Allah subhanahu wa ta'ala. But fearing him how? If you don't even know Allah subhanahu wa ta'ala, how are you going to fear him? How are you going to fear him? Fear him how? Fear his wrath? If you say that you fear his wrath, you fear hell, then you and I, we say that we're the followers of Amir al-Mu'mineen. What does Amir al-Mu'mineen say? Amir al-Mu'mineen, he says that I did not worship him for his paradise. The worship that we do, the ibadat that we do, what is it for? Most of us, we do it why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to pray, so we pray. Why? So we don't get punished. We're afraid of his punishment. That is not the type of ibadah that Amir al-Mu'mineen has told us to do. Amir al-Mu'mineen has taught us that if you want to do ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala, do it why? If you want to pray to Allah subhanahu wa ta'ala, pray to him why? Because he deserves to be prayed to. Not because you're afraid of hell. Not because you're looking towards his heaven. Brothers and sisters, the 12th Imam himself, why is he in occultation? Is it because he's afraid? Something for everyone to ask each other. Is it because he's afraid? The representative of Allah subhanahu wa ta'ala,
who has control over life and death. All he needs to do is raise his hands to the skies, and whatever he prays for will come true. Is this type of person truly afraid? No. Why is he in occultation? Do you know why? It's because of us. It's because of us. When he writes to Sheikh Mufid, what does he write? He says, one of the reasons that I'm hidden from the Shias is because of the differences that has arisen amongst themselves. The many differences, even these differences you see today. As soon as there's a difference of opinion, another mosque is opened up. As soon as there's a difference of opinion, whatever relation another brother had with someone else is completely broken. People don't realize whatever we have is from the Ahlul Bayt. It's these Ahlul Bayt that's keeping us all together. It doesn't matter where you're from. We can't even stay connected because of the love of the Ahlul Bayt. When the Imam comes, before the Imam comes, how will the world be? A lot of people today, they say the Imam might come in a couple of years. He might come tomorrow. Some people, they give a date. This giving a date, even the Aimah, they say that this giving a date is completely haram. Why? Do you all know why? When the year 2000 was coming, what did people say? When Y2K was coming, end of the world. 2000 came, nothing happened. When the year 2012 was coming closer, what were people saying? The end of the world. 2012 came, nothing happened. You look at history, they've done this. But what happens? This ends up becoming a joke. This ends up becoming a joke. So people that give a specific date for the reappearance of the Imam, they're doing a disservice to the Imam. Why? Because the Shias that believe in the Imam of the time, what happens to them? They wait for that date comes and goes, and they start disbelieving. The Iman that they had, it becomes lower. The Iman that they had, it becomes lower. This is why the Imam says it's not jais. Even the Imam of the time himself doesn't know when Allah subhanahu wa ta'ala will give the amr for him to reappear. When the Imam of the time doesn't know, how do you and I put a date? How do you know? The Imam of the time himself says that I will appear all of a sudden. I will appear people would not be ready for my reappearance. I will appear all of a sudden. When he reappears, what's supposed to happen? Everything will be peaceful? No. His most trusted companions will do bayyat on his hands. After that, 10,000. A lot of the narrations, they say 10,000 of the most devout Muslims will do bayyat on his hands. 10,000. He will leave from where? When he leaves out of Mecca and Medina, what will happen there? The people of those areas will do bayat on his hands, and he'll leave his representative and he'll leave towards Kufa. When he leaves towards Kufa, the people of Mecca and Medina, they kill his representative. He comes back, he leaves a second representative. The people of the cities, they do the exact same thing again. He warns them this time that if you do this now, after I leave, then none of you will live. When he leaves, after leaving the third representative, when they do the same exact thing, then the Imam, he comes back and he cleans out the city. He cleans out the city. But what will happen first, brothers and sisters, the Imam, is he going to fight the kuffar as soon as he reappears? No. The first and foremost thing he will do is he is going to fight the people that claim to be Muslims. The biggest problem within Islam is what? Hypocrisy. It's kufr that has hidden itself in the form of Islam. It's this kufr that hid itself in the form of Islam 1400 years ago, which led to where Islam is today. That is the first thing the Imam is going to do. Are we ready to help the Imam
in what he needs to do. I'm not going to take a lot of time because we have amal for the rest of the night, and the best ibadat for tonight, inshallah, is Ziyarat Imam Hussein. Inshallah, before we all leave, whatever I can do as a group, we'll do as a group. Whatever you all want to do at home, you're more than welcome to do at home, or else there will be amal here the whole night. But the best ibadat tonight is not the lecture or whatever else that happens, but the best ibadat tonight is to ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. The best ibadat for tonight is ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you the ma'rifat of the Imam, so you know when he comes. If you all believe that ma'rifat of the Imam means that you have your eyesight, no, that's not true, that's not ma'rifat. You see the Imam, you see, but you won't know the Imam. What does it mean to have ma'rifat of the Imam? Imam Jafar Sadiq al-Islam. He's walking towards Masjid Nabi in Medina. He asked one of his companions, these Shias that come by, ask them if they've seen me. He's standing right there, right by the door. One companion comes, and his companion, he asks him, have you seen Imam Jafar? He's standing right there. He looks around, he says, no, I haven't seen him. I don't see him. Another comes, he asks him, and the man, he replies the same thing, no, I don't see him. A third comes, he says the same thing. Now there was the companion of Imam Jafar Sadiq alayhi salam who was blind. This companion comes. The Imam, he looks at the companion who's asking the questions, he tells him, ask him. And the man, he's looking like, Imam, these people with eyes, they're not able to see you. How is he? He goes, no, just ask him. The man, he asks, and that other companion, he replies, why are you asking me? Is this some sort of trick? The Imam is right there beside you. The Imam is right there beside you. Seeing the Imam does not require these eyes. Seeing the Imam requires what? Eyes that are here. How do you get that basira to see the Imam? It's through taqwa. How do you get that ma'rifah within yourself to see the Imam? It's through taqwa. Even when these eyes don't work, you'll still be able to see the Imam. But you'll be able to see him how? When you've done everything the Imams have asked of you. Imam Hussein alayhi salam, he rose up why? Amal bil ma'ruf and nahy anil munkar. When you look at the history of the Imams, brothers and sisters, there's only been 2 Hassans. From the 14 Masumeen, there were 2 Hassans. One, Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. The second, whom? Who's the second Hassan? The 11th Imam. The 11th Imam. After the first Imam Hassan, Allah subhanahu wa ta'ala, he saw that the religion was going off track. So what did he decree? That there needs to be a revolution within Islam. After the second Hassan, it's not Islam that is going to be off track. No, it's all of humanity that is going to be completely off track. When this waris of that first revolutionary appears, his job isn't just to make Islam better. His job is to make humanity better. Why? Because before he appears, humanity will become almost like beasts. Almost like beasts. Amir al-Mu'minin, he gives a whole sermon, he tells us everything that will happen. He says, on the streets, no one will be safe on the streets. Women will be molested, women will be raped on the street, children will be killed. Anyone that's named Hassan and Hussein will be killed. And the reign of the Sufyani, anyone that's named Hassan and Hussein will be killed. This is the type of enmity some people have for the Ahlul Bayt. When you look at the riwayat that talk about Sufyani, it makes you wonder, can this person truly be called a human being? Can this person truly be called a human being? No rahim, no mercy, no heart.
Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. But it's obvious that the religion of Islam is based on two aspects. One, aqeedah. The second, amal. Or one is faith. Second is action. Aqeedah without amal is useless. And amal without aqeedah is useless. What do I mean? Aqeedah is what? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Aqeedah, that's your faith, that's your belief. What's amal? Action, doing, or proclaiming that La ilaha illallah, showing that La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Without one, the other is completely useless. If I keep La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah to myself and not show that I have that creed, that faith is useless. Just the same way, if I pray, but I don't have the creed of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, what good is my prayer? Who am I praying to? Why am I praying? People don't realize, and this is how to start having ma'rifah, this is how to start having taqwa of Imam. Start with the prayers. People don't realize that everything within Islam is a connected link. It's a chain. If one part of that chain is broken, what happens to everything behind it? It becomes useless. If Islam has told us to pray, Islam has also told us to be kind to our parents. If Islam has told us to give khums, if Islam has told us to give charity, at the same time, Islam has also told us to look after our neighbors. To look after our neighbors. It's not just, Islam isn't just for the individual, Islam is for the whole society. But it becomes necessary for the individuals to make themselves better first, so that they can make the society better afterwards. And this is what a lot of people forget. And this is exactly what the Imams want from us. They want us to make ourselves better, and then preach. And then preach. Imam Jafar Sadiq alayhi salam, he told his companions, the best way to invite someone to Islam is through what? Through your actions. The best way to invite someone to this school of thought is through your actions. If we're not praying, we don't do anything that Ahlul Bayt have told us to do, then what good is us just saying, come to the school of thought? What good is us trying to invite a Christian to the school of thought? Tomorrow he says, what's the difference? You don't pray, I don't pray. There's no difference. So what is necessary for us, brothers and sisters? I have a lot of youngsters today, alhamdulillah, and my lecture is geared towards them. So what's necessary for us? How do you and I have that taqwa? How do we repel shaitan when he comes between us? How do we do it? The other day I spoke a lecture about how shaitan, he affects us. It's through those waswasas. He just puts an idea in your mind, and it's you who continuously takes that idea and acts on it. What do I mean? It's prayer time. There's a basketball game on. What do? You say, you know what? I'll pray when it's a commercial. Shaitan tells you, just pray when it's a commercial. It's alright, just watch. When it's a commercial, what happens? The commercial comes and goes. Shaitan tells you, you know what? Pray when it's halftime. Pray when it's halftime. Halftime comes and goes. Shaitan tells you, you know what? Pray after the game is over. Pray after the game. This is exactly how shaitan works. And if you and I see that we're doing this, how do we stop this from happening? The first thing to remember, brothers and sisters, is that who are we praying to? This prayer that shaitan is keeping us away from, who does it benefit? Does it benefit Allah subhanahu wa ta'ala? No. Who does it benefit? It benefits me. Why would I not want to do something, or why would I want to prolong something that benefits me? These are the type of thoughts that should come into your mind.
Some people, when they pray for show. They pray for show. Meaning what? Meaning, you know what? Pray slower, there are people here. What good is that prayer? This is shaitan putting these types of thoughts in your mind. What good is that prayer? How do you and I combat that? It's by reminding ourselves what? That it doesn't matter whether these people watch me pray or not. The only thing that matters is the one who needs to watch me pray is watching me pray. That's it. That is it. A lot of us, we have trouble reading the Quran, and this is a big problem within the Shia community, I'm sorry to say. We've taken the Ahlul Bayt, but we've left the Quran. The other side, they've taken the Quran, they left the Ahlul Bayt. How do you and I read the Quran? If you look at the narration, they say that the Quran is noor. You and I are not able to see that noor. Our eyes are not able to see that noor. But just reading, just looking at the Quran makes your eyesight better. Reading the Quran is beneficial to whom? Us. Everything that we do is beneficial only and only to us. Either in this life or in the next life. So why wouldn't we want to do something that's beneficial to us? Why would we want to prolong it? Because at the end of the day, if you think about it, we don't even know if we're going to live to see 2 minutes from now. We don't know if we're going to live to see 2 minutes from now, let alone 10 years, let alone 15 years. And this is what a lot of us do. We wait until we're old to do our Hajj. We wait until we're old to do our ziyarah. We wait until we're old to start our prayers. How do you know for a fact that you live that long? You don't. This is the reason Allah subhanahu wa ta'ala says the nearest or the best to Him is whom? It's the one that has taqwa. This taqwa, brothers and sisters, it leads to the ma'rifat of the Imam. That ma'rifat of the Imam ends up leading to what? Ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. So how do you and I get that ma'rifat? Is it knowing the history of the 14 Masumeen? Knowing when they were born, when they passed away? They'll give us knowledge of them. They'll give us their biography, but will that truly give us ma'rifah? Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, He says that pray and I will give you knowledge. I will give you knowledge. What type of knowledge is that? That is that ma'rifah that we should all be looking for. That type of knowledge. This is not wahi. This is not ilham, this is knowledge. And the only way to receive that knowledge is through what? Amal bil ma'ruf and nahy anil munkar. It is through these two things that you and I, we build up taqwa. It is for these two reasons that Imam Hussein alayhi salam rose up. And it is for these same two reasons Imam Zaman alayhi salam is going to rise up. For the same two reasons. But if we ourselves don't have taqwa, how will we be able to rise up with the Imam? This was the reason that you saw 72 on one side and you saw about 20, 30, 100,000 on the other side. The 72 had that taqwa. Because of that taqwa, it led them to the ma'rifat of the Imam. The 100,000 on the other side, they didn't have that taqwa. They didn't have that taqwa. You have to remember that it was those people also. They themselves called them Shi'as. They called themselves Shia also. The ones that were from Kufa that were in Yazid's army. They're the ones that wrote letters to Imam Hussein alayhi salam. But you have to remember, brothers and sisters, it's not easy to be a Shia. Amir al-Mu'mineen was walking at night. 6 people show up, and Amir al-Mu'mineen, he looks at them and he asks them, "Who are you?" And they say, "Ya Ali, we're your Shia. We're your Shia."
Amir al-Mu'mineen, he looks at them and he says, you do not have any of the signs of my Shia. Do not call yourself my Shia, but just say you're someone who has love for me. Just say you have someone who has love for me. Why? Because the true Shia of Amir al-Mu'mineen was whom? Salman Farsi. A true Shia of Amir al-Mu'mineen was Baghdad. A true Shia of Amir al-Mu'mineen was Abu Zar. Yes, there was a difference in their ma'rifah, but the root was all there for them. Their taqwa, at the very least, led them to know that this person is the right person. When you and I don't have that ma'rifah, how will we know that Imam is on the right path? How will we know? Tomorrow we could be those Kufins that wrote letters. This is why it becomes necessary, brothers and sisters, to do what? Read on your religion. See what the Ahlul Bayt have said. See what the Ahlul Bayt themselves have done. Act upon them. Act upon what they have told us to do. If they told us to listen to your parents, listen to your parents. When you read the Quran, what does it say? Allah subhanahu wa ta'ala puts listening to your parents or being good to your parents at the same level as what? As his ibadat. As his ibadat. Just as you do ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, you should also be good to your parents. Good to them when? Just in their life? No. Even after they've passed away. And how do you become good to them after they've passed away? By making up everything that they left behind on this world. Whatever fast that they left behind on this world, it becomes your duty to make it up. Whatever prayers that were left behind on this world, it becomes your duty to make it up. This is what it means to be good to your parents. And this is the saying of Imam Jafar Sadiq alayhi salam when he was asked, Ya Mawla, how can we be good to our parents? He says, look, you can be disobedient to your parents either in your parents' lifetime or after their death. And they asked him, Mawla, how can you be disobedient to your parent after they've passed away? They've passed away. The Imam, he replies, if your parents had anything that was left, if you don't do that, then you've become disobedient. Whatever fast they had, they weren't able to keep. Why? Because they were too busy looking after you. Whatever prayers they had, whatever prayers they missed, they weren't able to do. Why? Because they were too busy looking after you. They were too busy looking after your well-being. If you don't want to be disobedient to them after they've passed away, then make up their fast. Make up those prayers. Make them up. But if we're not even willing to pray ourselves, how are we going to make up the prayers of our parents? And this is where Islam has made it a bit easier. You can pay someone else to make up those prayers. But one thing you have to keep in mind, one thing that you can never have someone else make up, or you can't make up on your parents' behalf, is what? Anything that has to do with aqeedah. Anything that has to do with aqeedah. Anything that has to do with aqeedah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah aliyun walillah. You can't pay someone else and have that forgiven because your parents did not pray or parents did not have that aqeedah. The fiqh will all be made up. The fiqh will be forgiven, but aqeedah is difficult for it to be forgiven. If the Ahlul Bayt at the end, they forgive, then they forgive. I don't want to take too long because there is amal and I'm sure everyone's hungry too, so I'll just end it here. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Whoever, anyone and everyone that had anything to do with setting up this place for tonight, that had anything to do with the cooking, that had anything to do with any part of the program, please recite Surah Fatiha for their marhumeen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen.
الله بحق محمد وأنت محمود بحق الإيم وأنت بحق الفاتمة وأنت فاتر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت موسى بحق الحسين وأنت قديم وسان يا الله بحق محمد وآل محمد. Please keep the Shias of the Ahlul Bayt safe. Ya Allah, بحق محمد وآل محمد, keep the Imam of our time safe, make his reappearance as soon as possible, and let us, our families, and all the mu'mineen that are waiting for him to be able to sacrifice their life for him and his cause. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Inshallah, after dinner, there will be amal, and whatever amal, they're pretty long. There's amal that you can do here together. There's amal that can be done home, alone at home. It's up to you. But whatever the most important amal are, I'll have them done first. So whoever wants to go home, they're more than welcome to go home. Inshallah, 45 minutes, an hour for dinner. 10:30.